صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور باب نماز باجماعت کا ہم پڑھ رہے تھے، اس کا ایک درس ہم سن چکے ہیں اور آج دوسرا پروگرام ہے اس کا انشاءاللہ۔ حدیث ہم پڑھیں گے 620 اور یہ حدیث بھی نماز باجماعت کے بارے ہی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابو ہریرہ یقول، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعت، ایک شخص کی باجماعت نماز، تضعف علی صلاتہ فی بیتہ و سوقہ، کہ کوئی شخص جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کی گھر میں پڑھے جانے والی نماز یا بازار میں پڑھے جانے والی نماز کے مقابلے میں 25 ضعفاً 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ وذالک انہ، اس لیے کہ اذا تودع، کہ جب اس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، فاحسن الوضو، توضع فاحسن الوضو، وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف گیا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اس کا یہ نکلنا نماز کے علاوہ کسی اور مقصد سے نہیں تھا، لم یخط خطوۃ، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا، الا رفعت لہ بہا درجۃ، کہ اس کا درجہ جو ہے وہ ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، وَحُطَّ عِنْدَهُ بِهِ خَطِيَّةٌ، اور پھر اس کا ایک گناہ یا اس کی ایک خطا جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ثُمَّ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تک کہ وہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص پر مہربانی فرما، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، ولا یزال احدکم فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، کوئی شخص جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت پیاری حدیث ہے یہ، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں یا بازار میں یا دکان میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے۔ بازار میں پڑھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ دکاندار ہو اور وہ دکان بند کرنے کی بجائے دکان میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے، یا کوئی بازار گیا ہے کوئی شاپنگ کرنے، سودا سلف لینے، تو وہ وہیں پہ نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی باجماعت نہیں پڑھتا بلکہ کسی مسجد، دکان میں یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نسبت جو مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اس کا اجر 25 گنا زیادہ ہے۔ اور مقصد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکلتا وہ صرف نماز ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی دنیوی مفاد اس کے پیچھے نظر تھا اور اس کے لیے وہ گیا اور پھر نماز بھی پڑھ لی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بازار گئے ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں اور پتہ تھا کہ نماز کا وقت ہوگا اور وہیں مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ اس کے لیے ہوگا، لیکن مسجد میں جانا خاص طور پہ کسی اور مقصد کے لیے، وہ اگر اس میں شامل ہوگا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ویسے حاضری بہت کم ہوتی ہے کہ لیکن رمضان میں جس دن ختم قرآن ہونا ہوتا ہے اور وہاں پہ مٹھائی بٹتی ہے تو اس دن مسجد بھری ہوتی ہے، تو وہ گویا لوگ مٹھائی کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسی اگر کوئی چیز ہے، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں پہ گوشت ملے گا یا کوئی ایسی چیز ملے گی تو لوگ آئیں گے، تو اس طرح کا اگر مقصد ہے تو پھر وہ 25 گنا ثواب نہیں ملے گا۔ تو 25 ہے یا 27 ہے، مقصد کثرت کا اظہار ہے۔ تو نماز باجماعت کو دوسرے اعمال خیر پر فضیلت حاصل ہے، فرشتے خصوصی طور پر نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ الگ نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ کہ باجماعت نماز کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور بلا عذر شرعی باجماعت نماز چھوڑنے کے بارے میں جو علماء کا خیال ہے، امام طبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ صرف 2 طرح کے لوگ یہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں، یا تو وہ جسے اتنے بڑے ثواب کا یقین نہیں ہے، یا وہ کم عقل شخص جو اس نفع بخش تجارت کو اپنی کم فہمی کی وجہ سے اختیار نہ کر سکے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو نقصان اٹھا لے، لیکن جسے پتہ ہے وہ پھر بھی نہیں فائدہ اٹھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نقصان وہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اپنے پچھلے بھی احادیث پڑھی، یہ والی بھی پڑھی، اور ہم ذرا تفصیل سے کچھ اور احادیث دیگر کتابوں کے بھی دیکھیں کہ نماز باجماعت کی فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث آئی ہیں جو بخاری شریف کے علاوہ ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ آج ہم ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ اور کس طرح سے نماز باجماعت کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ ایک تو قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا جہاں بھی حکم دیا گیا وہ اقاموا الصلاۃ کا حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یا اقیموا الصلاۃ کو مختلف الفاظ آئے ہیں کہ نماز قائم کرو،
قائم کرنے میں ایک تو صلاۃ نظام قائم کرنا ہے، جو ملک کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے، نمازوں کے اوقات اور ان کا تعین اور نمازوں کے اوقات پہ مسجدوں میں لوگوں کا جانا اور بازاروں کا بند ہونا، جیسے سعودی عرب میں کبھی ہوا کرتا تھا، اب سنا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس نظام کو بنانا، اور اسی کے ساتھ ظاہر ہے مساجد کے اندر نماز کا نظام بنانا، مساجد کو آباد کرنا، یہ چیز بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر جو اور ہمیں ملتا ہے کہ جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر وہ اجتماعی صیغے ہیں، کہ ورکعوا مع الراکعین واسجدوا، یعنی جمع کے صیغے میں ملتے ہیں۔ تو ورکعوا مع الراکعین سے بھی مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا حکم ہے، تو گویا نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم سورہ نساء کے اندر دیکھتے ہیں اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہے اور جنگ میں بھی نماز باجماعت معاف نہیں کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کے اندر ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اسلحہ لیا رہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، یعنی چوکنا رہے، اور پھر جب پہلا گروہ کھڑا نماز پڑھ لے تو پھر جو پچھلا گروہ تھا وہ آگے آ جائے اور وہ نماز پڑھے۔ تو مطلب یہ کہ دو حصوں میں ہو کے نماز پڑھ لیں، ساری فوج بیک وقت نماز باجماعت نہ پڑھے، وہ آدھے آدھے ہو کے پڑھ لیں، یعنی جو امام ہے وہ تو پوری نماز پڑھے گا اور مقتدی ان کے پیچھے جو ہوں گے وہ باری باری پڑھیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس شدت کی حالت میں بھی کہ جنگ ہو رہی ہے تو بھی نماز باجماعت جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے اور نماز باجماعت کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے۔ اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہاں تک اتنا غضبناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نماز باجماعت نہ پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر ایک ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن تک ہر نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 براتوں کا فیصلہ کر دی جاتا ہے، یعنی 2 چیزوں سے اس کی نجات ہو جاتی ہے، ایک تو جہنم کی آگ سے اور دوسرے منافقت سے، یعنی لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے، یہ منافق نہیں ہے، لیکن نماز ایسی ہوگی اس کی کہ پہلی تکبیر کے اندر شامل ہوگا، 40 دن تک ہر نماز وہ اس تک پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھے، یعنی سستی نہ ہو اس کے اندر، بر وقت جائے اور بر وقت جا کے بالکل آغاز سے نماز کے ساتھ شامل ہو، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو جو اندھیری راتوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کو کامل روشنی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ فجر، عشاء اور فجر کی نمازوں کا بیان ہے کہ جو یہ 2 نمازیں پڑھیں گے باجماعت تو انہیں انشاءاللہ روز محشر جو ہے کامل روشنی نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح پہلی صف کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو اگر نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ خواہ کسی حال میں ہو جماعت کے لیے دوڑے آئیں، اور جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے پاک فرشتوں کی صف، اور تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے زیادہ ہوں اتنی بہتر ہے، اتنی ہی یہ جماعت خدا کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کی بہت ساری فضیلت آئی ہے، بہت سی حدیث میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی ایک حدیث کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اس کو آدھی رات تک کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، یعنی دونوں جب مل جائیں گی تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور بعض حدیث بڑی سخت ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کو کوئی عذر بھی نہ ہو تو اس کی وہ نماز قبول نہیں جو اس نے تنہا پڑھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف ہو یا بیماری ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جس میں نماز باجماعت کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے ان پہ غصے اور غضب کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن ہمارے حالات اس وقت دیکھیں کہ مسلمانوں کے خاص طور پہ پاکستان کے اندر کہ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہوتی ہیں اور مسجد میں کتنی صفیں ہوتی ہیں نمازیوں کی، اور گھروں میں بھی کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں۔
بہت کم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں سے پھر اور بھی کم ہیں جو مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں تو یعنی نماز ہی اگر نہیں ہوگی تو باقی جو چیزیں ہیں دین کی وہ کس طرح سے قائم رکھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے سنن ہدا مقرر فرمائی ہیں، یعنی وہ طریقے جن پہ چل کے امت ہدایت پر قائم رہ سکتی ہے، سنن ہدا۔ تو وہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ 5 گانہ نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا بھی انہی سنن ہدا میں سے ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگو گے، جیسا کہ فلاں آدمی جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ مسلم کے اندر آئی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ہم بہت زیادہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، امت کو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر بس اب یعنی ہمارے ہاں خاص طور پہ جو موروثی مسلمان ہیں کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں۔ آج کوئی صحابی آ جائیں اگر تو آ کے پتہ نہیں ہمیں مسلمان سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جتنی کرپشن ہے، جتنی بے حیائی ہے، اور جتنی ہمارے ہاں مطلب خیانت ہے، اور لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت، تو یعنی ہر وہ چیز جو اخلاق کی خرابی کی اور جو ایمان کے تنزل کی نشانی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ سنن ہدا جو تھیں، جو ہدایت کے بارے میں سنتیں تھیں، ہم نے بہت ساری چھوڑ دی، اور نماز با جماعت سر فہرست ہے کہ بہت کم لوگ نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو گھروں کے اندر نماز پڑھ کے جیسے صبح اٹھے پڑھی نماز اور دھڑام سے بستر پہ گرے، تو نمازوں کے اندر وہ روح بھی نہیں رہی، جان بھی نہیں رہی، اور نمازوں کی جو سنتیں تھیں وہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتی۔ تو شاید یہی وجہ ہو کہ امت جو ہے وہ دن بدن تنزل کا شکار ہے۔ ویسے بھی ہم نے خیر قرآن کو بھی چھوڑا ہوا ہے، حدیث کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں، اور جو علم رکھتے ہیں وہ پھر اس پہ عمل بھی کتنے درجے کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہم جو چھوڑ چکے ہیں، لیکن نماز با جماعت کے بارے میں تو بہت ہی سستی ہے، اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ خواتین کو اپنے بچوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آگ لگانے والی حدیث ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ فزیکلی تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ نہیں لگائی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے آج کل بڑھ گئے ہیں، طلاقیں بڑھ گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو گھروں کے اندر ہیں، یہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں خود سے کہہ رہی ہوں، میں بھی کوئی ایسا بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسنون زندگی کے قریب ہوں، اور سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں، جہاں تک ممکن ہے وہاں تک ہم عمل کریں، لیکن خاص طور پہ مسجدوں کی آبادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اور نماز با جماعت کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کرنا چاہیے۔ اب اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نماز با جماعت پہ آخر اتنا زور کیوں دیا گیا، اس کی فوائد اس کے کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فوائد سن کے تو کسی کے اندر نماز با جماعت کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔